روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تھا، فرماتے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں رات کو سویا تھا اور میں نے خواب میں ایک ضعیف کو دیکھا۔ اب یہ واقعہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں، پہلے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں؟ سب چاہتے ہیں؟ کوئی بندہ بھی ایسا نہ ہوگا جو اللہ سے قریب ہونا نہ چاہتا ہو۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں رات کو سو رہا تھا، میں نے خواب میں ایک بوڑھے کو دیکھا اور اس بوڑھے نے، اس ضعیف نے مجھ سے سوال کیا خواب میں، یا شیخ میں اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہوں، مجھے کوئی نسخہ بتائیے۔ میں اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہوں، مجھے کوئی نسخہ بتائیے۔ تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے بتایا کہ اگر تجھے اللہ کا قرب چاہیے تو دو عادتیں اختیار کر۔ نمبر 1 تقوی، اللہ سے ڈر، ظاہر میں بھی ڈر، باطن میں بھی ڈر، مجمع میں بھی ڈر، اکیلے میں بھی ڈر۔ کوئی دیکھ رہا ہو تب بھی ڈر، کوئی نہ دیکھ رہا ہو تب بھی تقوی اختیار کر، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تسلیم و رضا اور ہر حال میں توکل۔ تسلیم و رضا، اللہ کے فیصلے پر راضی تھا، سب کچھ لے لیا اس نے، مولا میں راضی ہوں۔ کچھ نہ تھا، اس نے بہت دیا، مولا میں راضی ہوں۔ جس میں تو راضی اس میں میں راضی۔ اور پھر اپنے رب پر کامل بھروسہ۔ اگر کوئی بندہ ان دو چیزوں کو اختیار کر لے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ گلے میں مالا پہننے سے قرب نصیب نہیں ہوتا، بال بڑھانے سے قرب نصیب نہیں ہوتا، رنگیلے کپڑے پہننے سے قرب نصیب نہیں ہوتا، قرب نصیب ہوتا ہے تقوی سے۔ اسی لیے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا گورنر بنا کر، تو جانتے ہیں اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا کیا کہنا، ارشاد فرماتے معاذ اب جب تم یمن سے لوٹو گے تو میری ملاقات نہیں ہوگی۔ گویا سرکار نے اپنے وصال کی اطلاع دی تو رونے لگے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار نے فرمایا معاذ کیا چاہتا ہے، تو مجھ سے قیامت میں قریب رہے؟ تو چاہتا ہے کہ قیامت میں تجھے اللہ میرا قرب عطا کر دے؟ عرض کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ۔ ایک ہی نسخہ سرکار نے فرمایا معاذ تقوی اختیار کر، قیامت میں مجھ سے قریب رہے گا۔ تقوی اختیار، اللہ سے ڈرو، ہر حال میں ڈرو، کوئی نہ دیکھ رہا ہو تب بھی ڈرو، تنہائی میں ڈرو، مجمع میں ڈرو، اکیلے کہیں رہو تب بھی ڈرو، ڈرو اللہ سے ڈرو کہ ایک تصور رہے کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، میرا مولا دیکھ رہا ہے۔ اور ولایت ملتی ہی ہوئی رہے جس کے اندر تقوی موجود ہو، بغیر تقوی کے ولایت ملتی ہی نہیں۔ حدیث نعمت کی خاطر کہہ رہا ہوں، کوئی اپنی بڑائی بیان کرنا نہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو، تو اس نعمت کا چرچا کرنے کی غرض سے آج ہی صبح الحمدللہ میں بغداد مقدس سے حاضر ہوا ہوں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کئی دن رہنے کی سعادت نصیب ہوئی، کربلائے معلیٰ میں 2 دن رہنے کی سعادت نصیب ہوئی، مولا علی کے یہاں 1 دن رہنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اور ایک جو بہت اہم سعادت نصیب ہوئی ہے، صرف میں اس شکرانے کا اظہار کر رہا ہوں کہ جس حجرے کے اندر سیدنا غوث پاک عبادت کرتے تھے، الحمدللہ اس حجرے کے اندر بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی، تلاوت کی سعادت نصیب ہوئی، اور نکلنے کے 2 روز پہلے اس حجرے کے اندر بٹھایا گیا اور کہا گیا لائٹ آف کر کے کہ آپ یہاں اللہ کا ذکر کرو، اور وہاں ذکر کی محفل کیے۔ اس حجرے کے اندر کچھ لوگ تھے، الحمدللہ 5-10 لوگ تھے، سید امین القادری صاحب بھی ساتھ میں تھے، تو اللہ کا ذکر وہاں کی، اور ذکر کے بعد الحمدللہ وہاں دعا بھی ہوئی۔
میں اس جگہ کی حقیقت آپ کو نہیں بتا سکتا کہ اس مقام کے اندر قدرت نے کتنے انوار اور کتنی برکتیں رکھی. وہاں کا چپا چپا نور کی خیرات بانٹ رہا. جو در و دیوار غوث پاک کے ذکر الہی پر گواہ ہوں ان در و دیوار کا کیا کہنا. تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ غوث پاک کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے میں جو ہے وہ قصید غوثیہ پڑھ رہا تھا. ایک شعر پر میں پہنچا تو آپ لوگ سب یاد آ گئے مجھے, اور وہ شعر یہ تھا کہ غوث پاک فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. میں اللہ کے شہروں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کا دانہ. تو چونکہ جلوس غوثیہ کے موقع پر میں یہاں نہیں تھا, بغداد شریف میں تھا, تو میں نے وہیں سے ساتھیوں کو, شورا کے ساتھیوں کو میسج کیا اور V16 کے ہمارے ساتھیوں کو میسج کیا کہ غوث پاک فرماتے نظر تو الی بلاد اللہ جمعا, میں اللہ کے شہروں کو, صرف سامنے بیٹھا ہے اس کی بات غوث پاک نہیں فرماتے, اللہ کے شہروں کو, سارے شہروں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کا دانہ. تو جس غوث کی نظر کا عالم یہ ہو کہ اللہ کے سارے شہر ان کی نگاہوں کے سامنے ہو, تو اگر سنی دعوت اسلامی کے قافلے کے ساتھ کوئی جلوس میں نکلتا ہو تو وہ بھی غوث پاک کی نظر سے اوجھل نہیں ہو سکتا. اور جن پر ان کی نظر کرم پڑ جائے تو اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے. غوث پاک کی نظر کا معاملہ اللہ اکبر. نظر رحمت کسی پر ڈال دیں تو بیڑا پار ہو جائے, اور نظر غضب کسی پر ڈال دیں تو اس کا بیڑا غرق ہو جائے. یہ آپ کی نظر کی تاثیر. سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں غوث پاک کے نزدیک سب سے اچھا عمل کون سا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اعمال کے دفتر کو کھنگال کر کے دیکھا, اعمال کے دفتر کو کھنگال کر کے دیکھا کہ کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو. اب دیکھنے والا کوئی معمولی نہیں, غوث پاک فرماتے میں نے اعمال کے دفتر کو کھنگال کر کے دیکھا کہ کون سا عمل اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ پسند ہے. تو غوث پاک فرماتے ہیں کھانا کھلانا اس سے بڑا عمل اللہ کو دوسرا کوئی